أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ترجمہ کنزُ العرفان، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم، یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی طعن و تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، اور غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا، اور یہودیوں کا انجام ذلت و رسوائی ہوگا۔ اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ غیبی خبریں ایسی ہی واقع ہوئی۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شام، روم وغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی، اور یوں یہ غیبی خبر پوری ہوئی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ کنزُ ایمان، ان پر جما دی گئی خواری، جہاں ہو امان نہ پائیں مگر اللہ کے ڈر اور آدمیوں کے ڈر سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے، اور ان پر جما دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید، یہ اس لیے کہ نافرمان بردار اور سرکش تھے۔ یہ اس لیے کہ نافرما بردار اور سرکش تھے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس آیت میں استثناء بھی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔
استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گیا کہ یہودی ذلت و خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ، اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ، یوں کہ یہودی مسلمان ہو جائے تو خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ کہ لوگوں سے عہد و پیمان کریں، اسلامی حکومت کے ذمہ بن جائیں یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگیں اور تعاون حاصل کریں تو دنیا بھی عزت پا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے۔ فی زمانہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے۔ بحسب استثناء وحبل من الناس، صدیوں سے ذلیل و خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجئے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔